اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقمائک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے بارگاہ معبود میں ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا ہے۔ خدایا مجھے اس مہینے میں اپنی خوشنودی اپنی رضا سے قریب فرما اور مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ، اور مجھے اپنی آیات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ انسان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے جو اس دعا میں اللہ کے نبی نے تعلیم دیا ہے، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگار ہمیں قریب کر دے اپنی مرضی سے۔ انسان کے جتنے بھی عمل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، اس میں ایک نیت کی جاتی ہے، اور وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم صرف اللہ کا تقرب چاہتے ہیں۔ جب انسان صرف اللہ کا تقرب چاہتا ہے تو اللہ کی مرضی تک بھی پہنچ جاتا ہے، اللہ کی مرضی بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو اللہ کی مرضی حاصل ہوتی ہے کب ہوگی؟ کہ جب انسان کا عمل اللہ کے لیے ہوگا، نہ صرف نماز روزہ بلکہ زندگی کا ہر کام، یعنی جو بھی کام انسان کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ جب انسان کا عمل اللہ کے لیے ہوگا تو پھر کسی طرح کی کوئی بے چینی اور بے قراری نہیں ہوگی۔ اگر آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں اور نظر اٹھا کے دیکھیں کہ جو آج پریشانیاں ہیں، جو آج مشکلات ہیں، جو چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی تقرب پروردگار نہیں ہوتا وہاں پر اختلاف ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیوں؟ اللہ کے تقرب کے لیے۔ جب اللہ کے تقرب، اللہ کی قربت ہمارے پیش نظر ہوگی، کوئی ہمیں اچھا کہے یا برا کہے، پھر ہماری کوئی اپنی خواہش نہیں ہوگی۔ نماز ہے، آپ کو سجدہ کرنے کا جی چاہتا ہے، چاہے جتنے سجدے کر ڈالیے، لیکن ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت میں 2 سجدے ہوں گے، 2 سے 3 نہیں ہو سکتا، نہ 1 ہوگا نہ 3 ہوگا۔ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، چاہے جتنی دیر جھکیے، آپ جتنے رکوع کریے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، ایک رکوع سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا کیوں؟ کیونکہ مرضی پروردگار، یہی تقرب پروردگار ایک ہی رکوع میں ایک رکعت میں، ایک ہی 2 ہی سجدے ایک رکعت میں تقرب پروردگار اس طرح حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر انسان زندگی کے مراحل میں یہ سوچ لے کہ ہم اللہ کے لیے کام انجام دیں گے تو ہماری عبادت، نہ صرف عبادت بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام چیزیں جو بھی ہوگی وہ اللہ کے لیے کریں گے، انجام دیں گے، تو وہاں اختلاف نہیں ہوگا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نظر تقرب پروردگار پہ تھی، مرضی پروردگار پہ تھی۔ عام نظر دیکھ رہی تھی کہ حج کرنا ہے، لیکن حسین حج ذریعے مرضی پروردگار کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز مرضی پروردگار حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ مرضی پروردگار حاصل کرنے کا ذریعہ، یہ عبادتیں مرضی پروردگار کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ مرضی پروردگار کچھ اور ہے۔ حج کیا ہے؟ حج مرضی پروردگار کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
عام نظر حج کو مرضی پروردگار کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ رہی تھی، امام حسین علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ حج کو ترک کرنے میں مرضی پروردگار ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں روزے کے سلسلے میں بھی ہے کہ روزہ بھی مرضی پروردگار حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور اس روزے کے لیے بھی جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے میں اور عبادتوں میں ہمیں کامیابی ہو، تو روزے اور عبادتوں میں کامیابی کیسے ملے گی؟ ایک روزہ ہوتا ہے جو انسان یہ 8 یا 9 چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ روزہ ہے، کیونکہ روزے میں 8 یا 9 چیزیں سے پرہیز کرنا ہے۔ جو انسان یہ پرہیز کرے گا اس کا روزہ ہوگا، اس کا روزہ کہلائے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزے کے ساتھ ساتھ دیگر اور کام کی جانب بھی توجہ دیتے ہیں، یعنی ان کا نہ صرف یہ کہ کھانا پینے سے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ اب ان کی آنکھیں بھی وہی دیکھتی ہیں جو گناہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے کان وہی سنتے ہیں جو معصیت پروردگار نہیں ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ اسی طرف بڑھتا ہے جدھر گناہ نہیں ہوتا، ان کے قدم اسی طرف چلتے ہیں جو گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ وگرنہ اگر انسان بھوک و پیاس اور یہ 9 چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے، 9 چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، اور روایت مشہور ہے کہ 2 عورتیں لڑ رہی تھیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ جب وہ ختم ہو گیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں۔ کہا بھی جب تم روزے سے ہو تو اگر روزے سے تو صرف زبان کا بھوک و پیاس کا روزہ نہیں ہے بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے، لیکن چونکہ تم نے زبان کا روزہ نہیں رکھا، آؤ کھانا کھا لو، اب تم افطار کر لو، تمہارا روزہ نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوک و پیاس کا یہ 8 یا 9 چیزوں کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھ، کان، سب کے سب، ہاتھ، پیر، جتنے بھی اعضاء ہوں سب کے اوپر روزہ طاری ہو، تاکہ انسان یہ سوچ سکے وہ کیا کر رہا ہے، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو جب روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کی جزا دے گا تو پھر یہاں پر 8 یا 9 چیزوں کا نہیں مسئلہ ہے، کیونکہ جو مقربین ہیں ان کا روزہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ صرف انہی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس چیز میں راضی ہے، وہ مرضی پروردگار کو دیکھتے ہیں۔ جیسے امیر المومنین نے بارگاہ معبود میں کہا تھا پروردگار میں تیری جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ انسان جب روزہ بھی رکھتا ہے کہ پروردگار تو لائق عبادت ہے اس لیے میں تیرا روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ روزہ اس کو اس منزل پہ لے جاتا ہے جو حقیقی روزے داروں والا روزہ ہوتا ہے۔ حقیقی نمازیوں والی نماز ہوتی ہے، اس منزل پہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جو حقیقی نمازیوں والی نماز ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تقرب پروردگار ضروری ہے، اور تقرب پروردگار ہر عمل میں ہونا چاہیے، اور اللہ کی مرضی کے لیے ایک اہم چیز جو کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی مرضی سے نزدیک ہونا ہے تو اس کے لیے اہل بیت سے توسل کرو، اہل بیت کی رضا کو حاصل کرو، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اے فاطمہ ان اللہ یرضیٰ لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تمہاری رضا سے راضی ہوتا ہے، اللہ تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، لہذا شہزادی کونین سے خصوصاً بلکہ دیگر تمام معصومین علیہم السلام سے توسل کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی مرضی ہمیں حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔